سیلف کنٹرول کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے؟ بہت زیادہ. سیلف کنٹرول بہت اہم رول ادا کرتا ہے اس میں, کیونکہ جب تک آپ کا اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں ہوگا, جب تک آپ اپنی سوچ اور اپنے عمل کے ساتھ جو ہے وہ لائل نہیں ہوگے, آپ کا عمل آپ کی سوچ کے اگر مترادف ہے, آپ سوچتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو, تو تب بھی آپ لوگ جو ہے وہ آپ کی حالت کو پہچان جائیں گے, تب بھی آپ کے ساتھ چلنا ان کا مشکل ہو جائے گا. آپ جو سوچتے ہیں آپ وہی کرتے ہیں, اور وہ پازیٹیو ہے, اور وہ انتہائی جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے وہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سیلف کانفیڈنس اور آپ کا سیلف جو ایک آپ کے کنٹرول ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے, آپ کی لائف کے اندر موجود ہے. کیونکہ سیلف کنٹرول ہونا, جیسے اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرو. نفس کیا ہے؟ نفس امارہ ہے, نفس متمنہ ہے, اور نفس ہے. نفس کی اقسام دے دی کہ یہ نفس ہے اور ان پر جو ہے وہ کنٹرول حاصل کرنا ہے, اور اگر کنٹرول حاصل کر لیا تو زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہے سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. سیلف کنٹرول میں آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ مادی زندگی آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کی تگ و دو کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تکلیف میں ڈالنا ہے, یا پھر اپنے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ راستہ خود بنانا ہے. کامیاب لوگ اپنا راستہ خود بناتے ہیں, وہ کبھی کسی کے راستے کو فالو نہیں کرتے. وہ کامیاب لوگوں کی زندگی کے فالوورز ضرور ہوتے ہیں, لیکن اپنے راستے میں کچھ نیا کرنے کی صلاحیت کو کامیاب ہونا کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ فلاں بندہ بل گیٹس بہت کامیاب ہے تو ڈاکٹر نبیہ بھی بل گیٹس بننے کی کوشش کرے. نہیں, کاپی نہیں کرنا. آپ کے اندر جو جذبہ یا جو اسپیشلٹی ہے آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے. اور اگر آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے تو اللہ سے مدد مانگیں. اللہ کو کہیں کہ یا اللہ مجھ میں کیا خوبی ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی, مطلب میں کیا کر سکتا ہوں, میرے لیے راستہ آسان کریں. آپ جب اللہ کے ساتھ کنیکٹ مضبوط کریں گے, دعا مانگیں گے, دعا آپ کے راستے آسان کریں گے, آسان ہو جائیں گے. کتنے لوگ ہم میں سے دعا مانگتے ہیں, ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں گاڑی دے دے, ہمیں بنگلہ دے دے, ہمیں پیسے دے دے, ہمارا بزنس سیٹ کرا دے. کبھی کسی نے یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ہمیں ایمان کی مضبوطی دے دے؟ کبھی کسی نے یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ہمیں دوسروں کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے؟ کبھی کسی نے یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں میرا نام لکھ لے؟ کبھی کسی نے یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ جو تجھے پسند ہے وہ مجھے جو ہے ویسا بنا دے؟ مجھے بتائیں کتنے لوگ یہ دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو مجھ سے مدد مانگو. بے شک. تو اگر جوتے کے تسمے ٹوٹنے سے مدد اللہ سے مانگنی ہے تو پھر آپ اپنی ذہنی خلفشار, اپنی ذہنی عادات اور اپنے عمل کے غلط ہونے کی جو معافی ہے یا جو آپ نے ہدایت لینی ہے وہ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہے؟ وہ بندوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اچھا, جب آپ اللہ سے مدد مانگو گے نا تو اللہ آپ کو کسی بندے سے ملا دے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا. کیونکہ انسان کے کام آتا ہے نا, دنیا کا ایک رواج ہے. جیسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ان کی تکلیف کا ازالہ کس کے پاس ہے. اچھا. انہیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں نے اپنی تکلیف کس کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو اس تکلیف کا ازالہ ہو جائے گا, یا میں اپنا یہ جو سیلف کانفیڈنس کھو بیٹھا ہوں یہ کون بحال کرے گا. نہیں لوگوں کو پتا ہوتا. آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں, اللہ آپ کو کسی کا چہرہ دکھا دیتا ہے, کسی کی بات سنوا دیتا ہے, کسی تک پہنچا دیتا ہے, کسی کا جوڑ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کر دیتا ہے کہ یہ لو, یہ ہے وہ بندہ جس نے تمہیں آسانی دینی ہے. اب وہ کنیکشن اس بندے کا اوپر جڑا ہوا ہے, تبھی اوپر والے نے جو ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ جوڑا ہے. وسیلہ ہے نا, عام بندہ نہیں ہے. تو جو عام بندہ نہیں ہے نا وہ نظر آتا ہے کہ وہ عام بندہ نہیں ہے, اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خاص ہے. آپ کبھی اپنے لفظوں سے یا اپنے الفاظ سے یا اپنی باتوں سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ خاص ہیں. آپ اپنے عمل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ خاص ہیں. تو خاص بنے, اور کوئی بھی سست اور کاہل بندہ خاص نہیں ہو سکتا. بالکل, کیونکہ وہ اپنی حالت ہی نہیں بدل پا رہا, حالت ہی نہیں بدل رہا. تو اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ رہا ہے کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتی.